الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمله. اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف وعدہ رحمت کائنات مدینہ کے تاجدار امام الانبیاء افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، آج انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق و فضل و کرم سے گناہوں کو ختم کر دینے والے اعمال کون کون سے ہیں، آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ان کا تذکرہ کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ ہم اور آپ بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. جن اعمال کا تذکرہ آج کے اس درس میں کیا جائے گا ان اعمال کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں. آج معاشرے کا جائزہ لیں، اچھے سے چیک کریں آپ، تو یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ ہمارے ہاں علم حاصل کرنے کے ذرائع بہت زیادہ ہیں. ہم کئی ذرائع سے علم حاصل کرتے ہیں، لیکن عمل کے معاملے میں ہم سب پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. یعنی ایک آدمی شریعت کئی جگہوں سے سیکھتا ہے، لیکن جب سیکھی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو آدمی وہاں پر فیل ہو جاتا ہے، آدمی وہاں پر کیا ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کم ہی علم حاصل کریں، لیکن جتنا علم آپ حاصل کر رہے ہیں حاصل کی ہوئی باتوں پر آپ عمل کریں، تب جا کر کے کیا ہوگا، اس طرح کی جو مجلسوں میں جو آپ بیٹھتے ہیں اس کا آپ کو فائدہ ملے گا. مثال سے سمجھا کر کے بات آگے بڑھاتے ہیں. جیسے کسی تقریر میں، کسی جلسے میں، کسی پروگرام میں آپ شریک ہوئے، وہاں پر آپ کو یہ بتایا گیا کہ اگر کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، میت جو مال چھوڑ کر کے چلا جائے، تو میت کا جو مال ہے، اس کے مال میں اس کی بیوی کا، اس کے بیٹے کا، اس کی بیٹی کا، اس کے ماں باپ کا، اور کئی حالتوں میں اس کے سگے بھائی کا جو ہے حصہ بنتا. آپ کو معلوم پڑا. اب جب درس میں آپ تھے، آپ کو علم ہوا کہ بھائی میراث دینا یہ واجب ہے، میراث میں حصہ نہ دینا یہ مشرکوں کا عمل ہے، کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے. جب آپ کے علم میں یہ بات آ گئی تو آپ پہلی فرصت میں یہ چاہیے تھا کہ بھائی ہمارے خاندان میں اب میں باپ ہوں، میرے ابا جان زندہ نہیں ہے، اب ذمہ داری میری ہے، تو پہلی فرصت میں ہونا یہ چاہیے تھا بھائی جب مجھے اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، میری نیکیاں جو برباد ہوں گی وہ الگ، جو گناہ مل رہا ہے وہ الگ، تو پہلی فرصت میں کسی عالم سے مل کر کے اس معاملے کو حل کرا لیں. اگر کسی نے ایسا کیا تب جا کر کے یہ بات بنتی ہے کہ ہاں یہ جو درس و دروس ہے جس میں وہ شریک ہو رہا ہے اس میں اس کو جانے کا فائدہ ہو رہا ہے، تب جا کر کے معلوم ہوگا. ورنہ بہت سارے احباب کیا ہیں، دائیں کان سے سنتے ہیں، بائیں کان سے نکال دیں گے. مولانا کا کام ہی ہے بس، جب بھی مولانا آئیں گے تو بس اللہ کے نبی نے ایسا کہا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا. پھر شیطان جا کے بولے گا اچھا مولانا خود کرتے ہیں کیا، پہلے ان سے تو پوچھو، اچھا انہوں نے کچھ دیا لیا ہے. ایسا شیطان آ کر کے آپ کو نہ جانے کیا کیا باتیں بتاتا ہے. الغرض کہنا جو میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب درس و دروس میں آپ حاضر ہو رہے ہیں، درس و دروس میں جو باتیں آپ کو بتائی جائیں حتی الامکان ان باتوں پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں. عمل کریں گے تب جا کر کے کیا ہوگا، آپ کو اس طرح سے درس و دروس میں شریک ہونے کا فائدہ حاصل ہوگا. یہ چند باتیں میں نے بطور تمہید رکھی ہیں. اب آتے ہیں اصل ٹاپک پر. آپ اگر علماء اکرام کی کتابوں کا جائزہ لیں گے، چیک کریں گے آپ، تو یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ گناہوں کو ختم کرنے والے اعمال بہت زیادہ ہیں.
گناہوں کو مٹانے والے جو اعمال ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. آدھے گھنٹے کے درس میں ان تمام اعمال کو بیان کرنا یہ ممکن نہیں ہے. میں حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، ہمارے معاشرے کو دیکھتے ہوئے، ہمارے معاشرے میں جو کام ہو رہے ہیں یا جس کام کو کرنے کی ضرورت ہے یا جن کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے صرف 10 اعمال آپ کو بتاؤں گا. آج 10 عمل کو میں نے نکالا اس پوری کتاب میں سے، اور انشاءاللہ میں ان 10 اعمال کو آپ کو بتاؤں گا. بس گزارش اتنی ہے کہ اللہ کے واسطے کوشش کریں کہ جن جن کاموں کو میں کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے کرنے پر یہ بشارت سنائی ہے ان کاموں کا اہتمام کریں. جن سے بچنے کے لیے، جن حرام کام سے بچنے پر یہ بشارت ہے، تو اس حرام کام سے اپنے آپ کو بچائیں. امید ہے انشاءاللہ اللہ آپ کے گناہوں کو کیا کرے گا؟ بخش دے گا، معاف فرمائے گا. اس تعلق سے علماء نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں. میں نے بتایا اس میں سے 10 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا عمل، اگر کوئی انسان نماز کے لیے آئے اور آنے سے پہلے جب وہ وضو بنائے، کیسے وضو بنائے؟ اللہ کے نبی نے شرط لگائی ہے. کیسے؟ جب کوئی آدمی نماز کے لیے آئے اور وضو اسی طرح بنائے جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے وضو بنانے کا حکم دیا ہے. یہ شرط ہے. کیا ہے؟ کہ آدمی وضو بنائے اس طرح سے جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے وضو بنانے کا حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من توضأ کما امر وصلی کما امر غفر له ما تقدم من عمل. جس شخص نے اس طرح سے وضو کیا جس طرح سے وضو بنانے کا حکم دیا گیا ہے، یا جس شخص نے اس طرح سے نماز پڑھی جس طرح سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جو گزشتہ گناہ ہیں، گزشتہ جو اعمال ہیں، اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے. شرط کیا لگائی ہے؟ کیسے وضو کرنا ہے؟ جس طرح سے وضو بنانے کا حکم دیا گیا ہے اس طرح سے. مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ بات واضح ہو. ایک آدمی وضو بناتا ہے، وضو میں وہ 4-5 غلطیاں کرتا ہے. انہی میں سے ایک غلطی کیا ہے؟ گردن کا مسح کرنے لگ جائے. سمجھ رہے ہیں؟ انہی میں سے ایک غلطی کیا ہے؟ جیسا آج میں نے دیکھا، ابھی اندھیری گیا تھا، میرے سامنے ایک آدمی وضو بنا رہا ہے. کیسے مسح کر رہا ہے؟ بس مسح ہو گیا. میرے سامنے کی بات ہے. جبکہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس پر میں نے الگ سے ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے. کیا صحیح طریقہ ہے؟ آدمی یہاں سے شروع کرے، پیچھے لے جائے، پھر واپس پیچھے سے آگے لائے. یہ سنت کا طریقہ ہے. جن کو میں نے دیکھا انہوں نے کیسے کیا؟ صرف وہ ایسے لے کے گئے پیچھے اور چھوڑ دیا ہاتھ کو، پھر گردن کا مسح کیا انہوں نے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. جو کہنا جو میں چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آدمی جب اس طرح سے وضو کرے گا جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، اس طرح سے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے، جب اس طرح سے ہم وضو بنائیں گے تب جا کر کے اللہ ہمارے گناہوں کو کیا کرے گا؟ معاف فرما دے گا. اس تعلق سے ایک قصہ سنا کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں. اختصار سے مختصر قصہ سناؤں گا، لمبا قصہ ہے لیکن وہ قصہ اس لیے سنا رہا ہوں میں کیونکہ ایک بڑی فضیلت اس میں ذکر ہے. اختصار سے سنا رہا ہوں. یہ قصہ صحیح مسلم میں موجود ہے. ایک صحابی تھے، وہ بوڑھے ہو گئے تھے. انہوں نے یہ حدیث ایک دوسرے صحابی سے بیان کی. انہوں نے حدیث میں کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے کہا کہ اللہ کے نبی وضو کے بارے میں کوئی بات آپ بیان کیجئے، تو اللہ کے نبی نے مجھے وضو کے بارے میں بتایا. تم ہاتھ دھو، چہرہ دھو، مسح، سر سب بتایا اللہ کے نبی نے. ہاتھ دھوئیں گے تو گناہ جھڑ جائیں گے، سر مسح کریں گے تو گناہ جھڑ جائیں گے، ایسا اللہ کے نبی نے. میں اختصار سے بتا رہا ہوں، تفصیل صحیح مسلم میں موجود ہے. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بتایا. پھر اللہ کے نبی نے کہا جب آدمی وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد بندہ آئے اور آ کر کے نماز پڑھے، اللہ کی تعریف بیان کرے. اس میں جو ایک خاص بات اللہ کے نبی نے بتائی وہ یہ بتائی کہ نماز کیسے پڑھے. اس کا دل بالکل حاضر رہنا چاہیے، پورا کنسنٹریٹ نماز پر ہونا چاہیے. اس کا دل بالکل اس کا دماغ اور دل دونوں حاضر رہے، یہاں وہاں بھٹکے نہ. آدمی وضو بنائے، آ کر کے نماز پڑھے اور اس کا دل بالکل حاضر رہے، خالصا لوجہ اللہ، پورا دماغ پورا کنسنٹریٹ نماز پر رہے، یہاں وہاں بھٹکے نہ. تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص جو ہے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا. تو جو صحابی رسول بیٹھے تھے وہاں، انہوں نے کہا کہ آپ غور کر پا رہے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انظر ما تقول، آپ غور کیجئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. کیا ایک وقت میں اتنا بڑا ثواب ایسا ہو سکتا ہے؟ صحابی ایک دوسرے چھوٹے صحابی ایک بزرگ صحابی سے کہتے ہیں
کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مطلب ایک ایک جگہ پر وہ بھی اس طرح کے عمل پر اتنا بڑا ثواب کہ آدمی گناہوں سے پاک ہو جائے جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا اس طرح سے؟ تو صحابی رسول جواب میں کہتے ہیں کہ میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری موت کا وقت قریب ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولوں؟ اگر میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 بار 2 بار 3 بار 5 بار 7 بار بھی اگر سنی ہوتی تب بھی میں یہ حدیث تم سے بیان نہیں کرتا۔ میں نے اس سے بھی زیادہ بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث میں نے سنی ہے۔ دیکھ رہے ہیں، اگر آدمی وضو بنائے، وضو بنانے کے بعد آ کر کے نماز پڑھے اور اس کا دل بالکل حاضر رہے، پورا کنسنٹریٹ نماز پر رہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو فضیلت بتائی کہ انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس بندے کے بندے کو گناہوں سے اس طرح سے پاک کر دے گا جس دن اس کی ماں نے جب اس کو پیدا کیا تھا کچھ بھی گناہ نہیں تھا، اللہ اس کو ویسا کر دے گا۔ بس شرط کیا ہے؟ جب آپ نماز پڑھے تو آپ کا دماغ بالکل حاضر رہنا چاہیے۔ مثال سے سمجھاتا ہوں کیسے دماغ حاضر رہنا چاہیے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر پڑھ رہا ہے، 2 مثال دیتا ہوں تاکہ اسی میں سمجھ میں آئے آپ کو۔ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا دماغ جاتا ہے گلے میں 10 روپے میں نے چھوڑ دیا تھا یار، اس کو دیا نہیں، گڑبڑ ہو گیا ہے، پھر اسی میں دماغ اس کا گلے کی طرف چلا گیا۔ مان لیجیے نماز پڑھا تھا، اچھا وہ چابی میں ڈھونڈ رہا تھا، چابی تو وہیں چھوٹ گئی تھی، میں جب سے ڈھونڈ رہا تھا مل نہیں رہی ہے، ایسا۔ پھر کبھی کبھار نماز پڑھتا ہے، پھر اس کا دماغ کہیں اور چلا، اچھا میرا وہ کام بچ گیا تھا، میں بھول گیا تھا، ابھی یاد آیا، اب نماز ختم ہوئی، اچھا مولانا نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھائی، وہ تو یاد ہی نہیں یار، میرا دماغ تھوڑا کہیں اور چلا گیا تھا، دھیان دیا نہیں، میں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی، باقی سورت پر میں نے کنسنٹریٹ نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھے تو اس کا دل پورا اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، دل یہاں بھٹکے نہیں۔ اگر کوئی آدمی اس طرح سے وضو بنا کر کے نماز پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اللہ اس کے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف فرماتا ہے۔ یہ پہلا عمل کہ وضو ہم کو اچھی طرح سے بنانے کی ضرورت۔ دوسرا عمل 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا۔ اس تعلق سے کئی احادیث موجود ہیں، ابھی جو حدیث میں نے آپ کو بتائی اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ من توضأ کما امر وصلی کما امر، جس شخص نے اس طرح سے نماز پڑھی جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے تب جا کر کے اللہ تعالیٰ اس بندے کی گناہ کو معاف فرما دے گا، بخش دے گا۔ اب اللہ کے نبی نے کہا کہ جب بندہ نماز پڑھے گا، دعا استفتاح، سورہ فاتحہ، سورت، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اعتدال ہونا چاہیے، سکون سے نماز پڑھے، جو رکن ہے ان سب کا اہتمام کرے، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ لیکن ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، وہ سکون نماز میں نہیں، جھٹ 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 بھڑ بھڑ نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز سے گناہ معاف نہیں ہوں گے کیونکہ رکن اس کا چھوٹ رہا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی کی 1 2 نہیں، نہ جانے کتنی سنتوں کو وہ جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے، جیسے تورک کو چھوڑتا ہے، آمین بالجہر کو چھوڑتا ہے، اور نہ جانے کتنی سنتوں کو جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے۔ اگر آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھے گا تو اس بندے کی گناہ نہیں معاف کیے جائیں گے۔ وصلی کما امر، کیا کہا ہے؟ وصلی کما امر، جب وہ بندہ نماز پڑھے کیسے؟ جیسا کہ اس کو حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم کو حکم کیا ہے؟ نماز میں تورک کرنا ہے۔ حکم کیا ہے؟ آمین آپ کو کہنی ہے۔ حکم کیا ہے؟ آپ کو جب آپ نیت باندھ رہے تو آپ کو فلاں فلاں چیز پڑھنی ہے۔ حکم کیا ہے؟ نماز اطمینان سے پڑھنا ہے۔ جو چیزوں کا جن چیزوں کا نماز میں حکم دیا گیا ہے ان تمام چیزوں کو فالو کرتے ہوئے جب آپ نماز پڑھیں گے تب جا کر کے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو کیا کرے گا؟ معاف فرمائے گا۔ اس تعلق سے ایک بہت مشہور حدیث ہے، آپ کو بتا کر کے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو، کیا ہو؟ اگر کسی کے گھر کے سامنے جو ہے نہر ہو اور آدمی اگر اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ نہائے، کتنی بار؟ دن میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم میں کوئی میل بچے گا؟ صحابہ سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی نہر میں اگر 5 مرتبہ غسل کرے، 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم میں کوئی میل کچیل بچے گا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نہیں، کیا کہا؟ شیئن، کہ اللہ کے نبی کچھ بھی اس کے جسم میں میل کچیل نہیں بچے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی معاملہ 5 وقت کی نماز کا بھی ہے۔ کیا ہے؟ سیم معاملہ ایسے ہی 5 وقت کی نماز کا بھی ہے کہ یہ 5 وقت کی نمازیں کیا کرتی ہیں؟ انسان کی گناہوں کو کیا کرتی ہیں؟ ختم کر دیتی ہیں۔ اگر کوئی انسان ڈھنگ سے 5 وقت کی نماز اس کے حق کو ادا کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے جیسا کہا ویسا ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ
معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نماز کے بارے میں چیک کریں گے تو ایک حدیث آپ کو ایسی بھی ملے گی کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول سے کبیرہ گناہ ہو گیا تھا، اللہ کے نبی نے کہا سوال کیا، نماز کا ٹائم ہوا، صحابی رسول نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد واپس آیا، کہا اللہ کے نبی میں نے آپ سے پوچھا تھا، مجھے یاد آ رہا شاید ایک مرتبہ صحابی رسول نے کسی عورت کو بوسہ لے لیا تھا، سوال کیا تو نماز کا ٹائم ہوا، اللہ کے نبی صحابی نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی وہ جو سوال میں نے کیا تو اللہ کے نبی نے تم نے نماز پڑھی، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ نماز پڑھنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، ان میں سے ایک بڑا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گزشتہ گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ یقین کریں، آپ سوچ کے دیکھیں کہ ایک آدمی نے 5 وقت کی نماز پابندی سے وہ ادا کرتا ہے، کیسے پڑھتا ہے؟ جیسے اللہ نے حکم دیا ویسا پڑھتا ہے۔ عشاء کی نماز اس نے پڑھی، عشاء کی نماز اس نے پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ اس کے جسم میں کوئی میل باقی بچتا ہے 5 مرتبہ نہانے سے؟ کہا نہیں۔ تو کہا جیسے میل نہیں بچتا ہے ویسے انسان اگر 5 وقت کی نماز اگر اچھی طرح سے ادا کرے، جیسا حکم دیا گیا ویسا پڑھے تو اس کے گناہ بھی باقی نہیں بچتے ہیں۔ شرط کیا؟ ڈھنگ سے نماز پڑھی جائے، جس طرح سے حکم دیا گیا ویسا پڑھا جائے۔ تیسرا عمل، سورہ فاتحہ کے بعد آمین کا بالجہر کہنا، آواز کے ساتھ کہنا۔ ہم سب امام کے پیچھے جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر، امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اذا امن الامام فامنوا، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ کیوں؟ صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں ہے کہ جب تم آمین کہتے ہو تو فرشتے بھی آسمان میں آمین کہتے ہیں، تو تم میں سے جس کی بھی آواز فرشتے کی آواز سے مل جائے، فرشتے کی آواز سے موافقت کھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گزشتہ گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ امام ابن شہاب الزہری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہا کرتے تھے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آمین جو ہے کیا ہونی چاہیے؟ آواز کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بعض احباب کہتے ہیں لوگ، لیکن اب اللہ ان لوگوں کو صحیح سمجھ دے، صحیح فہم عطا کرے، ہماری مسجدوں میں جب آواز گونجتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عجب ایک منظر بن رہا ہے۔ یہ عجب منظر نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نیا معاملہ نہیں ہے، بس صرف سمجھنے کا فرق ہے۔ کیا ہے؟ صحیح ڈھنگ سے آدمی اگر تعصب کی اینک نکال دے، مسلک کی اینک نکال دے اور صرف انصاف کی نظر سے اگر دیکھے وہ، تو یہ جو ہماری مسجدیں جو آمین کی آواز سے گونجتی ہیں یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے۔ یہ اللہ صحابہ اکرام کے زمانے میں آپ چیک کریں گے تو آپ کو ایک واقعہ، ایک حدیث ملے گی اس تعلق سے کہ جب صحابہ آمین کہتے تو کیا ہوتا تھی؟ مسجد گونج اٹھتی تھی۔ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، یہ صحابہ اکرام کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی بلند آواز سے آمین کہتے تھے، امام بلند آواز سے آمین کہے گا، مقتدی جو ہیں وہ بھی بلند آواز سے آمین کہیں گے۔ یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے، بس تعصب کی اینک نکال کر کے، مسلک کی اینک نکال کر کے اگر کوئی آدمی دیکھے تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ حق بات قبول کرنے والا ہوگا۔ تو یہ تیسرا عمل ہے کہ جب امام آمین کہے تو ہم کو بھی اس کے پیچھے کیا کہنا ہے؟ بلند آواز سے آمین کہنا ہے۔ اگر ہماری آواز فرشتے کی آواز سے مل گئی تو اللہ ہمارے گناہوں کو کیا کرے گا؟ بخش دے گا۔ چوتھا عمل، جب ہم سب نماز ختم کرتے ہیں، نماز مکمل کرتے ہیں تو نماز مکمل کرنے کے بعد تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں۔ تسبیحات کے تعلق سے آپ چیک کریں گے تو 2 حدیثیں آپ کو ملیں گی۔ کتنی؟ 2 طریقے آپ کو ملیں گے۔ کسی کو معلوم ہے دونوں طریقہ؟ نماز کے بعد تسبیحات کا اہتمام کے تعلق سے 2 طریقے حدیث میں موجود ہیں۔ کسی بھائی کو دونوں طریقہ معلوم ہے؟ میں آپ کو دونوں طریقہ بتاتا ہوں۔ پہلا جو طریقہ حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھ لے، نماز پڑھنے کے بعد 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ پہلا طریقہ ہے، یہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر۔ 100 پورا کرنے کے لیے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر کوئی بندہ 100 پورا کرنے کے لیے یہ آخری جملہ کہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، گرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ جو پہلا طریقہ جو میں نے بتایا اس کی کوئی خاص فضیلت موجود نہیں ہے۔ پہلا طریقہ کون سا؟ کہ 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ اور 34 بار اللہ اکبر، اس کی کوئی خاص فضیلت موجود نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرا طریقہ میں نے بتایا اس کی ایک خاص فضیلت ہے کہ اگر کوئی آدمی تینوں کو سبحان اللہ،
الحمدللہ اللہ اکبر تینوں کو 33 بار کہے اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گزشتہ گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے، گرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ چوتھا عمل جس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ پانچواں عمل، نماز پڑھ کر کے ہم سب باہر نکلے، باہر گئے، باہر جانے کے بعد کئی احباب ملتے ہیں، سلام دعا ہو۔ سلام کرنے کے کئی طریقے ہیں، جیسے کوئی ملا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دور ہے تو ایسے کرتے ہیں، نزدیک ہے السلام علیکم۔ بہت سارے احباب ایسے ہیں جو آج آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، آپ چیک کریں، کئی احباب ایسے ہیں جو شاید جب وہ مصافحہ کرتے ہو تو ان کی دماغ میں یہ حدیث ہو، شاید، ورنہ جو لوگ اس حدیث کو جانتے ہیں یا جن کو اس حدیث کی اس عمل کی فضیلت معلوم ہے، وہ انسان کبھی بھی اس عمل کو ترک نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی ایک بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں فیتصافحان، ملاقات کرتے ہیں، دونوں مصافحہ بھی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دونوں مصافحہ کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جانتے ہیں جب میرے سامنے 5 لوگ رہتے ہیں تو میں کبھی ایسا نہیں کرتا کہ ان سے سلام کر لیا باقی لوگوں سے زبانی سلام کر لیا، ایسا نہیں کرتا ہوں میں۔ 5 لوگ سامنے موجود ہیں تو میں 5 سے مصافحہ کرتا ہوں، یہ دل میں نیت رکھ کر کے میں نے پہلے والے سے مصافحہ کیا تو اللہ نے میرے گناہ بخش دیا، پھر جھٹ سے 1 سیکنڈ میں نہیں ہوا میں نے دوسرے والے سے مصافحہ کیا تو میرے نامہ اعمال میں گناہ موجود ہے؟ نہیں موجود ہے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے نامہ اعمال میں کوئی صغیرہ گناہ نہیں ہے، جیسے ایک عمل کیا صغیرہ گناہ سارے ختم، پھر جسٹ فوراً 1 سیکنڈ میں نہیں گزرا یا 1 سیکنڈ گزرا فوراً پھر اسی عمل کو اس نے دہرایا، اب تو کوئی گناہ ہے نہیں، کوئی گناہ ہے صغیرہ نہیں ہے، تو اب کیا معاف ہوگا؟ سوال نہ اٹھتا ہے کہ بھائی جب اس سے گناہ معاف ہو گئے، پھر میں نے جسٹ بات کیا، پھر میں نے ان سے کیا، پھر ان سے تو جسٹ میں نے 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ میں نے 5 لوگوں سے وہی 5 لوگوں سے سلام کیا، ہاتھ ملایا، تو میرے پاس جب گناہ بچے نہیں تو گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ تو امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر پہلے والے سے یعنی پہلا جب عمل کیا اس نے تو اللہ نے اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دی۔ یہ مفہوم ہے اس قول کا جو امام نووی نے کہا۔ پھر جیسے دوسرے والے سے کہے گا تو اب گناہ موجود نہیں ہے تو اس کی کبیرہ گناہ میں کیا ہوگی؟ تخفیف ہوگی، تھوڑا سا ہلکا ہوگا، پھر وہی عمل کرتا ہے، پھر ہلکا ہوگا، پھر وہی عمل کرتا ہے، جب تک صغیرہ گناہ اکاؤنٹ میں آتا نہیں ہے تب تک وہ عمل جب کرتا جائے گا اس سے کبیرہ گناہ ہلکا ہوتا جائے گا، ہلکا ہوتے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرح کے اعمال کی ایک بڑی فضیلت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی آپ کے سامنے کچھ لوگ رہیں تو آپ سلام سے زبانی کریں گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر مصافحہ کرتے ہیں، آپ ہاتھ ملاتے ہیں تو اس کی ایک بڑی فضیلت ہے جس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی کچھ لوگ سامنے رہیں اپنے دل میں یہ رکھیں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ بھائی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہیں پر ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، آج ہمارا معاشرہ جو ہے یہ مادیت کا دور ہے۔ کس کا؟ مادیت سمجھتے ہیں، جہاں سے آدمی کو فائدہ حاصل ہو وہاں سلام دعا بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پیسہ، مان لیجئے یہ لکڑے والے کاروبار والے آدمی ہیں، یہ ایک بڑا آدمی ہے، وہ بھی جو ہے ایک بزنس مین ہے، سلام دعا بنا کے رکھنا، ٹچ میں رہے گا تو ہو سکتا ہے بیٹی کی شادی ہونے والی لکڑی سستے میں مل جائے گی۔ آدمی کی نیت کیا ہے؟ اگر آدمی کی نیت خالصاً لوجہ اللہ نہیں ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ سلام دعا بنا کے رکھنا، جب بھی ملے ہاں سلام بھائی، یعنی کس نیت سے وہ سلام دعا کر رہا ہے کہ میرے جو معاملات ہیں، میرے جو تعلقات ہیں مضبوط ہوتے رہیں، میرے معاملات حل ہوتے رہیں۔ میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ امید اللہ تعالیٰ سے رکھیں، آپ کوئی بھی نیک کام آپ کریں تو اس کو خالصاً لوجہ اللہ کریں۔ جو شیطان آپ کی دماغ میں ڈال رہا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دوسری ذریعے اس کو پورا کرواتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ اس کی دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک ہے، یہ آدمی اچھا ہے، آپ سے تعلقات اچھے ہیں، کبھی کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ آدمی آپ کی ضرورت میں کھڑا رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ کی دماغ میں ریاکاری آئی یا آپ کی دماغ میں کوئی دنیاوی کوئی منفعت آئی، دنیاوی کوئی فائدہ آیا تو سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جو عمل خالصاً لوجہ اللہ نہ کیا جائے اس کا ثواب آپ کو کیا ہے؟ اس کا ثواب آپ کو نہیں ملتا ہے۔
جب کوئی عمل خالصاً لوجہ اللہ کیا جائے، اس ثواب کو سامنے رکھ کر کے کیا جائے، تب جا کر کے اس عمل کا ثواب آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کا خیال کریں، آپ جب بھی کسی سے سلام کریں تو یہ سوچ کر کے کہ میرے نبی نے کہا کہ اگر میں نے اس سے سلام کیا، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس سے میں نے اگر مصافحہ کیا تو اللہ میرے گناہوں کو کیا کرے گا؟ بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ اس کے اوپر نہ جانے اللہ مجھے کیا کیا دے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس فضیلت کو سامنے رکھ کے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ چھٹا، آدمی باہر آتا ہے، سلام دعا کرتا ہے۔ سلام دعا میں آپ دیکھیں گے جب آدمی باہر گھومتا رہتا ہے، دوست احباب ملتے ہیں تو کچھ کھانا پینا بھی ہوتا ہے۔ ابھی میں ہی راستے میں آ رہا تھا، یہاں پہ کھائے، وہاں پر کھڑے تھے تو وہاں پر چائے پیے۔ دوست احباب سے ملتے رہتے ہو تو نہ جانے کتنی بار کھانا پینا ہوتا ہے، کبھی سموسہ کھا لیے، کبھی کباب پاؤں کھا لیے، تو کبھی مسکا پاؤں کھا لیے، بہت چیزیں کھاتے ہیں۔ ابھی اتنے سارے احباب بیٹھے ہیں، آپ کو ایک اہم بات بتاتا ہوں، آپ چیک کریں۔ میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں کہ بی پریکٹیکل، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بس بول رہا ہوں نا، دائیں کان سے سنتے ہیں، بائیں کان سے سب نکال دیتے ہیں۔ اتنے لوگ یہاں موجود ہیں، آپ کو ایک اہم عمل، بڑا عمل بتاتا ہوں، جو کہ میرے خیال سے اتنے احباب موجود ہیں، شاید اگر 10 لوگوں کو بھی یاد ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ اچھی بات ہے، ورنہ جب میں نے اس عمل کو بیان کیا ہے تو ان کو کون سی دعا یاد ہوتی ہے جانتے ہیں؟ جو بہت مشہور ضعیف حدیث ہے وہ یاد ہوتی ہے۔ عمل کیا ہے؟ چھٹا عمل، جب آدمی کھانا کھائے تو کھانا کھانے کے بعد کھانا کھانے کی بعد کی دعا کا اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کھانا کھائے اور پھر کہے، کھانا کھائے اور کیا کہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ جیسے ہی بندہ یہ ذکر کرتا ہے کھانا کھانے کے بعد، اللہ اس بندے کے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے۔ میں نے ایک بار سموسہ پاؤں کھایا، پھر دعا پڑھی، ختم۔ پھر گیا آگے، چائے پی لیتے شیخ، اچھا ایک کپ چائے پی لیتے، اچھا ٹھیک ہے پی لیتے۔ میں نے پھر چائے پیا، چائے پینے کا پھر میں نے یہ دعا پڑھی۔ پھر یہاں آیا، بولے تھوڑا سا پھل فروٹ کھا لیتے ہیں، پھر کھایا پھل فروٹ، پھر دعا پڑھی۔ آدمی منیمم جو کھانا کھاتا، منیمم کتنی بار؟ منیمم 3 بار، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا۔ میکسیمم کی کوئی تعداد نہیں ہے، 6 7 8 10 12، میکسیمم کی کوئی تعداد نہیں۔ آپ سوچ کے دیکھیں ذرا، کیا جب آدمی کھانا کھائے تب اس دعا کا اہتمام کرے تو سوچیں آپ اس کی گناہوں کا کیا معاملہ ہوگا، آپ سوچ کے دیکھیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے؟ جب میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ اچھا اس میں سے کتنے لوگوں کو دعا یاد ہے؟ شیخ مجھے تو نہیں یاد ہے، آپ نے پہلی بار بتایا، میں تو ابھی تک وہ والی دعا یاد تھی، وہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، ھذا حدیث ضعیف باتفاق العلماء۔ لیکن ہم سب یہ بات نہیں سمجھتے ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ حدیث میرے علم کے مطابق کسی بھی امام نے، کسی بھی عالم نے، کسی بھی محدث نے اس حدیث کو صحیح نہیں کہا ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی یہ حدیث صحیح ہے، اس پر عمل کریں، ایک بڑی فضیلت آپ کو حاصل ہوگی۔ جن لوگوں کو دعا یاد نہیں ہے، پہلی فرصت میں دعا کو یاد کریں اور کھانا کھانے کے بعد اس دعا کا اہتمام کریں، اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ 7واں عمل، آدمی دن بھر لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ آپ کو معاشرے میں ایسے ملیں گے، جب آپ ان کو دیکھیں گے تو دیکھنے میں لگے گا بندہ بہت ٹھیک ٹھاک دکھ رہا ہے، بال گھمایا ہوا، بہت اچھا موسم، چہرہ مت پوچھو، مائنڈ بلوئنگ، ایکسٹرا آرڈینری، بہت فینٹاسٹک دکھ رہا ہے، بہت اچھا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ زبان کھولتا ہے، آپ سے گفتگو کرتا ہے، کچھ معاملات ہوتے ہیں، معاملات، تب جا کے سمجھ میں آتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے۔ کیا کہا؟ نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ بڑے اہم ہیں کہ چمکتا سب چمکتا ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا۔ کچھ سونے ہوتے ہیں لیکن سب کے سب سونا نہیں ہوتا ہے۔ آدمی بظاہر بہت اچھا دکھتا ہے، لیکن جب اس سے گفتگو ہوتی ہے، جب اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، تب سمجھ میں آتا ہے کہ اس آدمی کی زبان صحیح نہیں ہے، اس آدمی کی گفتگو صحیح نہیں ہے، صاف سیدھی بات نہیں کرتا ہے، بہت گھما کر کے بات کرتا ہے، بہت ٹیڑھا میڑھا کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کی گفتگو کرنے سے آپ کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا۔ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صاف سیدھی درست بات کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، صاف سیدھی درست بات کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ 2 بینیفٹ، 2 فائدہ۔
ایک آدمی کیا کرتا ہے, گھما کے بات کیوں کرتا ہے جانتے ہیں کیوں؟ تاکہ میرا سامان بک جائے. جیسے مثال دیتا ہوں, پہلے پوری آیت پوری کر کے بتا دوں, اس کے بعد آپ کو ایک مثال دیتا ہوں دنیا سے. اللہ کیا کہتا ہے, صاف سیدھی بات کرو, اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا, تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, بخش دے گا, معاف فرما دے گا. یہ صاف اور سیدھی بات کرنے والے جو بات کرنے کی اس کی ایک فضیلت ہے. اب معاشرے میں کیا ہوتا ہے, اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ الٹی سیدھی بات, گھمانے والی بات کیا ہوتی ہے. ایک آدمی سامان خریدنے کے لیے آپ کی دکان پہ آتا ہے, کہتا ہے کہ یہ مشین مجھے چاہیے, یہ والی. اچھا سب ٹھیک ٹھاک, بالکل ایک دم ٹھیک ٹھاک ہے, آپ کے سامنے رکھی ہوئی, پورا آپ چیک کر لو, ایک بھی اس میں پھر لے کے جانے کے بعد مت بولنا اس میں کمی ہے. لیکن وہ جانتا ہے کہ اس میں 2 کمی ہے. کون جانتا ہے؟ بیچنے والا جانتا ہے کہ اس کے اندر 2 کمی ہے, اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ ایسے الٹ پلٹ کر کے کھول کر کے سب دیکھے گا, تو وہ پکڑ نہیں پائے گا. وہ جانتا ہے کہ جب تک وہ ایسے دیکھے گا کھول کر کے تو وہ پکڑ نہیں پائے گا. کب اس کی اس کمی کو پکڑے گا وہ, کب, یس, کب پکڑے گا وہ, جب وہ گھر لے کر کے جائے گا, اپنی کمپنی میں لے کر کے جائے گا, سوئچ بورڈ میں لگائے گا, جب وہ چلے گی تب اس کو چلنے کے بعد 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن کے بعد پتا چلے گا جس کمی کے بارے میں آج ہی جانتا ہوں. اور وہ یہ جانتا ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ بتایا کہ اس کے اندر 2 کمی ہے, تو جو میں 50,000 میں دے رہا ہوں وہ 50 میں نہیں جائے گا. ایسے ہی لوگ گھماتے ہیں, گھمانے والی بات نہیں ہونی چاہیے. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, واضح الفاظ میں گفتگو. یہ سامنے رکھا ہے, اس میں 2 کمی ہے, آپ کو اگر لینا ہے کمی درست کر سکتے ہیں, میں نہیں کر پاؤں گا, آپ کو کرنا تو آپ لے جائیے, اگر صحیح ہوتا تو 50 میں ہوتا, صحیح نہیں ہے تو 30 اس کا ریٹ ہے, آپ لے کر کے جا سکتے ہیں. یہ صاف اور سیدھی بات ہے. لیکن جب آپ گھمانے لگ جائیں تب معاملہ وہیں سے کیا ہوتا ہے, گڑبڑ ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو بڑے بڑے جو بھنگار والے لوگ ہیں, ان کا بیٹا جب کیا کہتے ہیں کاٹا مارنا سیکھ جائے یا بیوقوف بنانا سیکھ جائے, اب جا کے تو پکا بزنس مین ہوا ہے, اب جا کے بالکل صحیح ہوا. ایسا لوگ کہتے ہیں. وہ اصل میں بیٹے کو آپ ترقی نہیں دلا رہے, آپ بیٹے کا راستہ آپ برباد کر رہے ہیں, اس کو آپ غلط طریقہ سکھا رہے ہیں. آپ جس کو آپ سمجھتے ہیں نا پکا بزنس مین ہوا, اصل میں وہ پکا نہیں ہوا, ابھی وہ غلط راستے پر جا رہا, اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. بیٹا میں نے جو کیا وہ کیا, لیکن تو ایسا مت کرنا, تجھے مرضی میں کوئی دوسرا بزنس کر, لیکن جو میرے سے گناہ ہوا وہ تجھ سے نہیں ہونا چاہیے. کہنے کا جو مقصد یہ ہے کہ صاف اور سیدھی بات ہوگی تب جا کر کے اللہ ہمارے اعمال کو درست کرے گا, اللہ ہمارے جو معاملات ہیں اللہ اس کو درست کرے گا, ہمارے گناہوں کو بھی اللہ کیا کرے گا, بخش دے گا. کتنا ہوا؟ 7. 8ویں بات, ہم سب دن بھر کام کاج میں رہتے ہیں, یہاں وہاں رہتے ہیں. میں نے ایک بھائی کو, بلکہ کئی لوگوں کو میں نے یہ بات بتائی, لیکن پتہ نہیں ان لوگوں نے عمل کیا نہیں کیا. کرنا چاہیے. ذکر و اذکار کے, دعاؤں کے اتنے فائدے ہیں کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں. اگر اس پر ایک مستقل درس اگر رکھا جائے کہ فلاں ذکر کے کیا فائدے ہیں, فلاں دعا کے کیا فائدے ہیں, تو آپ یقین کریں کہ میرے خیال شاید 3-4 جمعہ یا اس سے بھی لمبا جمعہ نکل جائے. آپ اگر سنتے جائیں گے, صرف سنتے جائیں گے, تو آپ سوچیں گے یار ایسا بھی ہوتا ہے, مطلب ایک چھوٹی سی دعا, ایک چھوٹے سی ذکر کا اتنا بڑا فائدہ. ذکر و اذکار کی دعاؤں کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. انہی میں سے ایک ذکر آپ کو بتاتا ہوں, آپ چلتے پھرتے 2 ذکر بتاتا ہوں, 7واں 8واں جو بھی نمبر رہے گا, نمبر آپ گن لیجئے گا, 7واں 8واں, ہاں 8واں اور 9واں 2 ذکر آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ چلتے پھرتے ایسے کریں, ان سے آپ کے اللہ کیا کرے گا, گناہوں کو بخش دے گا. 8واں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ, کتنی مرتبہ, سبحان اللہ و بحمدہ, 100 مرتبہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے تو اللہ اس بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے, گرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. میں بائک چلا رہا ہوں, اب کچھ لوگ بائک چلا رہے تو ان کا کیا ہے, جب تک کان میں گانا نہیں لگائیں گے جب تک کام بنے گا نہیں. کچھ لوگ کار چلا رہے ہیں, جب تک وہ گٹکا اٹکا منہ میں گھسا کے نہیں رکھیں گے چلے گا, جب تک ان کو گاڑی نہیں چلتی ہے. کیسے کیسے لوگ دنیا میں, اللہ ان کو ہدایت دے, صحیح سمجھ دے. ایک مرتبہ میرے کو ایک آدمی میری بوا کو لانا تھا, جا رہا تھا, ایک جگہ روکا, کھرا اتنا بڑا لیا. میں نے بولا اچھا اس کی کیا ضرورت ہے, بولا یہی تو ٹونک ہے. یہ اسی کا جملہ آپ کو میں بتا رہا ہوں, یہ میرے ساتھ ایک بار نہیں کئی بار ہوا. ایک بار مسجد طوبہ میں نماز پڑھا کر کے ایک بھائی کی دکان پہ بیٹھا تھا, بولا سیٹ صاحب تھوڑا وہ منگوا دیو. تو میں نے بولا کیا منگانے کے لیے کہہ رہا ہے, کہہ رہا وہی جس کو آپ نے بھی بولا کہ صحیح نہیں ہے. تو میں نے بولا اس سے کیا ہوتا ہے دوست, بولے اس سے طاقت آتی ہے. وہ ان کے سامنے وہ آدمی کہہ رہا ہے, یہ کہتا شیخ یہ ٹونک ہے, اس کو نہیں لوں گا تو میں گاڑی نہیں چلا پاؤں گا. یہ ایسا کہتے ہیں لوگ, سمجھ رہے ہیں. کہنے کا جو مقصد کیا ہے, جب آپ چل رہے ہیں, بائک چلا رہے ہیں, کار چلا رہے ہیں, آپ پڑھتے رہے سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ بحمدہ, پڑھتے رہے. آپ کبھی مان لیجئے کچھ ایسے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں, سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ بحمدہ, گنتے رہے. کچھ لوگ کہتے ہیں
100 مرتبہ गिनना थोड़ा सा इंग्लिश में क्या कहते हैं सब, कुछ क्या कहते हैं, सो ऐसे कुछ कहते हैं इंग्लिश में, समझ जाइएगा आप लोग। कहते हैं थोड़ा मुश्किल लगता है, बाइक चलाओ 100 कैसे गिनूंगा मैं ऐसे। मैंने बोला अगर मान लो हर दिन आपको अल्लाह 1 करोड़ रुपया दे तो गिन ले जाएंगे? अरे 1 करोड़ गिनेंगे? बोलेंगे नहीं अल्लाह ताला बहुत ज्यादा हो रहा है, दिन भर में 1 करोड़ गिनना मुश्किल हो रहा है, ऐसा बोलते हैं क्या? कोई आदमी पैसा चाहे कितना भी आ जाए, कितना भी गिनना हो सब गिन लेंगे, लेकिन 100 मरतबा तस्बीह गिनने की बारी आ जाए कि 24 घंटे में आपको 100 मरतबा गिनना है, तो बोलते शेख थोड़ा सा कभी कभार भूल जा रहा हूं। अरे अल्लाह तो माफ करता है, ठीक है मेरे बंदे ने थोड़ा सा भूल गया, कोई मसला नहीं है। 100 उसको समझ में आया, मान लीजिए गिन रहा था, उसको याद नहीं आ रहा कि 29 हुआ कि 30 हुआ, अच्छा ठीक है 29 समझ के चलते हैं, कम समझ के चलते हैं, ज्यादा होगा तो अल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह उसका सवाब देगा। मैं भूल गया था, भूलने पे अल्लाह ताला क्या करता है, माफ फरमा देता है। जो कहना चाहता हूं वो ये है, आप ऐसे चलते फिरते रहें, चलते फिरते में आप तस्बीहात करते रहें। 9वीं तस्बीह आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स 3 मरतबा कहता है सुबहान अल्लाह, 3 मरतबा वो बंदा कहता है अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, कितनी बार? 3 बार। अगर कहता है अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह उस बंदे के गुनाहों को क्या करता है, बख्श देता है, गर्चे वो जंग से भागा हुआ ही क्यों ना हो। जंग से भागना सगीरा गुनाह की कबीरा गुनाह? कबीरा गुनाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर गर्चे वो जंग से भागा हुआ भी है तब भी अल्लाह उस बंदे के गुनाहों को क्या करेगा, बख्श देगा। ये छोटे छोटे 2 जिक्र मैंने आपको बताए जिससे आपके गुनाह अल्लाह बख्श देता है। 10वां 11वां इख्तिसार से बताता हूं, सामने रमजान है। मन साम रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो शख्स रमजान मुबारक के रोजे रखता है, कैसे? ईमान के साथ और अजर सवाब की उम्मीद करते हुए। कैसे? ईमान के साथ और अजर सवाब की उम्मीद करते हुए अल्लाह उस बंदे के गुज़श्ता गुनाहों को क्या करता है, माफ फरमा देता है। रमजान सामने मौजूद है, आप पूरी तरह से, हम सब मोमिन हैं, मुसलमान हैं, ईमान अजर सवाब की उम्मीद करते हुए हम सब 30-29 जितने भी रोजे होते हैं रोजे रखेंगे, अल्लाह हमारे गुनाह को क्या करेगा, बख्श देगा। इसी तरह से दूसरा अमल जो रमजान के ताल्लुक से, कई अमाल है, दूसरा अमल नमाज तरावी का पाबंदी के साथ एहतमाम करें। बहुत सारे अहबाब इसको नफल नमाज समझ करके मामूली समझते हैं, ये कोई मामूली नहीं है, बहुत बड़ा सवाब है। रमजान का मकसद क्या है कि अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, खुशनसीब लोगों में हम शामिल हो जाएं, जिब्रील इस्लाम की बद्दुआ से हम बच जाएं। दूसरा अमल क्या? मन काम रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिस शख्स ने रमजान मुबारक में नमाज तरावी का एहतमाम किया, अल्लाह क्या करता है, उस बंदे के गुज़श्ता गुनाहों को बख्श देता है, ईमान के साथ और अजर सवाब की उम्मीद करते हुए। इसी तरह से नमाज तरावी का दूसरा फायदा क्या? इन्नहु मन काम मअल इमाम हत्ता यंसरिफा कुतिबा लहू क़ियामु लैलतिन, जो आदमी इमाम के साथ नमाज तरावी का एहतमाम करता है, कब तक? हत्ता यंसरिफा, जब तक वो सलाम ना फेर दे, जब तक वो फारिग ना हो जाए, तो अल्लाह ताला उस बंदे के नामे अमाल में पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब देता है। पूरी रात बंदा इबादत कितना देर करता है? आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, सवाब कितने? पूरी रात का सवाब अल्लाह ताला देता है। ये इख्तिसार से चंद बातें मैंने आपके सामने, चंद अमाल मैंने बताया। आखिर में एक बात बता के अपनी बात खत्म करता हूं। मान लीजिए कोई आदमी ऐसा है, मान लीजिए कोई आदमी ऐसा जिससे कभी कोई गुनाह हो गया, कभी गुनाह हो गया, जैसे अल्लाह का खौफ भी एक अमल ऐसा है जिससे इंसान की गुनाह बख्श दिया जाता है। अल्लाह का खौफ मुतलक तौर पर एक खास आयत मौजूद है कि इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। आदमी चुपके चुपके, जब तन्हाई में हो, जब अंधेरी रात में हो, कोई देखने वाला ना हो, तन्हा गैब मतलब कोई देखने वाला ना हो, तन्हाई में हो, चुपके चुपके जब कोई बंदा अल्लाह ताला से डरता, अल्लाह उस बंदे के गुनाहों को बख्श देता है। इस ताल्लुक से बहुत मशहूर किस्सा है, कैसा डरना, इस ताल्लुक से बहुत मशहूर किस्सा, 1-2 किस्से हैं, लेकिन एक ही किस्सा आपको इख्तिसार से बताता हूं। वो जो गार वाला किस्सा याद है? 3 लोग थे, उसमें से एक आदमी क्या कहता है, एक लड़की थी, रिश्ते का जिक्र उसमें मौजूद है, उसको मैंने बुलाया, कर्जा दिया, वक्त मुकर्रर पर पहुंची, मैं 4 शाखों पर बैठा, अब ज़िना होने वाला था। वो लड़की क्या कहती है? क्या कहती है? इत्तक़िल्लाह। क्या कहती है? कहती है अल्लाह से डरो। मैंने तेरे डर की वजह से उसको छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने क्या किया, उसकी दुआ कबूल फरमा। इसी को कहते हैं क्या? गायबाना तौर पर अल्लाह ताला से डरना। अगर कोई आदमी ऐसा डरता, अल्लाह उस बंदे की गुनाहों को माफ फरमा। मान लीजिए उससे कोई गलती हो गई, कोई गुनाह हो गया, अब वो क्या करे? बहुत सारे अहबाब ऐसे होते हैं, मान लीजिए कभी गलती ऐसा हो गया कि उससे कोई कबीरा गुनाह हो गया, अब क्या करना? इस ताल्लुक से खास हदीस बताकर के अपनी बात खत्म करता हूं। किसी से अगर कोई कबीरा गुनाह हो जाए, कोई भी गुनाह हो जाए, लगे कि बड़ा कबीरा गुनाह है, अब तो इस्लामी हुकूमत है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कबीरा गुनाह हुआ, अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए और कहे ताहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आप मुझे पाक कर दीजिए, जैसे सहाबी ने कहा। अब तो ऐसा मामला है नहीं। अब क्या करना है? दूसरा ऑप्शन जो अल्लाह के नबी ने सहाबी रसूल को भी बताया था, क्या कहा?
ایک حدیث میں موجود ہے جب کسی بندے سے گناہ ہو جائے, گناہ ہونے کے بعد وہ بندہ آئے, وضو بنائے, وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے, پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرے, اللہ میں بندہ, اللہ میں انسان ہوں, تو نے مجھے کمزور بنایا, اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, میں نے غلطی کر دی میرے پروردگار, تو ہی بخشنے والا ہے, تیرے علاوہ میرے گناہ کو کوئی بخشنے والا نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے گناہ کو کیا کرتا ہے, بخش دیتا ہے. یہ ایک طریقہ ہے, اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. کسی سے بھی گناہ ہو جائے اس کا 2 رکعت نماز پڑھیں, انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ تو ہم سب کو آج کے اس درس میں جو بتائے گئے اعمال ہیں ان اعمال کا اہتمام کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے, زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.